بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یونٹی نیوز کے ساتھ میں ہوں ناصر رنجن۔ ناظرین کرام، ہم بات کریں گے اور آپ کو اپڈیٹس دیں گے کل کے اس سانحے کی۔ رواں سال کی اگر ہم بات کریں تو یہ سب سے بڑا سانحہ ہے پشاور کے قصہ خوانی بازار میں موجود جامع مسجد امامیہ میں دہشت گردانہ حملہ ہوتا ہے، خودکش حملہ ہوتا ہے، حملہ آور آتے ہیں وہاں پر، اور جیسے کہ اس حوالے سے سی سی فوٹیج بھی آپ دیکھ چکے ہیں۔ اس سانحے کی جو اس وقت کی تازہ ترین اپڈیٹس ہے، اس کے مطابق 62 کے قریب شہداء ہے، اس کے علاوہ 200 کے قریب زخمی ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، یہاں پر جو اس سانحے کے ذمہ دار ہیں وہ کون ہیں، کن کی طرف سے یہ غفلت ہوئی ہے؟ اس سانحے کو تو بظاہر ISIS یعنی داعش نے قبول کی ہے۔ ہم اگر دیکھتے آئیں تو پاکستان میں ہر سانحے کے پیچھے یہی ہوتا ہے کہ سانحہ رونما ہونے کے بعد کوئی نہ کوئی دہشت گرد گروہ تنظیم اس کی ذمہ داری قبول کر لیتی ہے، اور پھر کچھ عرصے کے لیے وہاں پر سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی جاتی ہے۔ وزیر اعظم سے لے کے دیگر جو ذمہ داران ہیں ان کی جانب سے اظہار افسوس کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ دنوں میں ہم وہ قصہ فراموش کر دیتے ہیں، وہ سانحہ ہم فراموش کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی ملک کی اور ملک میں موجود، ملک میں بسنے والے افراد کی جان و مال کی تحفظ میں ہمارے ادارے ناکام ہیں، حکومت ناکام ہے۔ لہٰذا کل کے سانحے کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ یہ انتہائی دل خراش سانحہ تھا۔ جب ہم پشاور پہنچے، پشاور میں زخمیوں کی ہم نے عیادت کی، وہاں جو صورتحال ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، یہ بیان کرنے سے میں قاصر ہوں۔ ہر طرف جو قصہ خوانی بازار ہے وہاں جب ہم پہنچے تو ہر گلی سے لاشیں اٹھ رہی تھی، ہر گلی میں لاشیں موجود تھے، اور اس شہید ہونے والے صرف پشاور سے نہیں تھے، ان کا خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے ان کا تعلق تھا۔ لاہور کے رہائشی وہاں شہید ہو چکے تھے، اسی طرح گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے شہداء بھی اس میں موجود ہیں۔ لہٰذا کل جب ہم گئے تو وہاں پر ہر گلی سے ایک دو لاشیں، کسی ایک گھر سے تین لاشیں بھی تھی، اور اس کے علاوہ ایک ہی گھر میں باپ بیٹا دونوں شہید ہو چکے تھے۔ لہٰذا انتہائی دل خراش ہے، اور ہسپتال میں زخمیوں کی حالت دیکھ کر اور ان کو بیان ہم کرنے سے قاصر ہے کہ کس طرح اس کو ہم منظر کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں۔ لہٰذا یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ داعش نے تو اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، وزیر اعظم نے بھی اظہار افسوس کا اظہار کیا ہے، وزیر داخلہ نے بھی کیا ہے، لیکن ادھر اگر ہم دیکھا جائیں تو سب سے بڑی جو ہماری غفلت ہے وہ ہمارے انٹیلیجنس اداروں کی ہے۔ چونکہ انٹیلیجنس ادارے کسی بھی معاشرے میں اور اس معاشرے اور ملک کی جو حفظ و سلامتی ہے، وہاں کی امن و امان کی بحالی ہے، اس میں انٹیلیجنس اداروں کا کلیدی کردار ہوتا ہے۔ اور ہم یہاں دیکھتے ہیں صرف یہ نہیں، پاکستان میں کوئی بھی بڑے سانحات ہو تو یہ نہیں کہ ہر سانحے میں یہ ناکام رہے ہوں، بعض اوقات یہ اس سانحے کے رونما ہونے سے پہلے دہشت گردانہ منصوبوں کو وطن دشمن عناصر کے ناکام جو ان کے مذموم عزائم ہے اس کو ناکام بنا دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات اس میں واقعا غفلت دیکھنے کو ملتی ہے۔ قصہ خوانی بازار کے حوالے سے مشہور بھی ہے، اور یہ دیکھا جائے تو یہ تاریخ میں بھی یہاں پر مختلف سانحات رونما ہوئے ہیں، آئے روز یہاں پر کچھ نہ کچھ سانحات ہوتے رہتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو علاقہ ہے ایک طرح سے یہ ایک ریڈ زون آپ کہلائیں اس کو، یہ پشاور کا وہ حصہ ہے جہاں پر کوئی بھی جو مسلک ہے یا کوئی بھی شخص ہے یہاں پر محفوظ نہیں۔ یہاں پر روز کا یہ ہر وقت میں یہاں پر کوئی نہ کوئی سانحہ ہوتا ہے، تو انٹیلیجنس اداروں کو اور وہاں کے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور دیگر سیکیورٹی اداروں کو چاہیے تھا کہ وہاں پر ہمیشہ وہ ہائی الرٹ رکھیں تاکہ کسی بھی بڑے سانحات سے وہ نمٹ سکیں، اس کی روک تھام ممکن کی جا سکے۔ لیکن یہاں پر ان کی ہمیں فیلئر نظر آتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جو حکومت کی جانب سے تحریک طالبان اور کالعدم دیگر جماعتوں کے ساتھ جو ڈیل ہے، پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ حکومت ان کے ساتھ نرم گوشے اختیار کر رکھتی ہے، ان کے ساتھ مذاکرات کرنے، انہیں عام معافی دینے کی بات کرتی ہے۔ پشاور میں سانحہ APS کے بعد یہ سب سے بڑا سانحہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر سانحہ APS میں ان دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچاتے، ان عناصر کو کیفر کردار تک پہنچاتے جنہوں نے اس کی ہر طرح سے بھی سہولت کی ہو، ان سب کو عدالت کے کھٹیرے میں کھڑا کرتے، انہیں ان کے کیے کی سزا دی جاتی، اور اس کے علاوہ
हुकूमती इदारों में मौजूद जिन लोगों ने या जिन इदारों ने गफलत बरती थी उस वक्त, उनके ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई होती तो आज ये सानिहा नहीं होता। लेकिन हम हर सानिहे के बाद अफसोस करते हैं, उसके लिए कमेटी बिठा दी जाती है, कुछ बज़ाहिर ऑपरेशंस किए जाते हैं और फिर उस सानिहे को भूल जाते हैं, फिर दोबारा उन्हीं दहशतगर्दों के लिए नरम गोशा अपनाते हैं। तो लिहाजा इससे पहले भी ये अलर्ट किया जा चुका था। खैबर पख्तूनख्वा में पिछले साल बाकायदा IG के PK ने भी बताया था कि यहाँ पे अहले तशी हजरात को टारगेट बनाया जा सकता है, दाइश की तरफ से ख़तरा है। इन तमाम तर के बावजूद सिक्योरिटी में गफलत बरतने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई। और उसके अलावा आज भी हम देखते हैं कि कहा यह जा रहा है 2 जो मुश्तबा अफराद हैं इन्हें गिरफ़्तार किया गया है CTT की जानिब से, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इसकी जामे इसके ऊपर ऑपरेशन होना चाहिए इस हवाले से, और इन अफराद का जिन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है उन तंजीमों ग्रोहों के ख़िलाफ़ भरपूर ऑपरेशन होनी चाहिए KPK के हवाले से। और अफ़गानिस्तान बॉर्डर के नज़दीक जो इलाके हैं इनके हवाले से तो हुकूमत ख़ुद कहती है कि यहाँ पे दाइश मौजूद हैं। तो आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? किसी और बड़े सानिहे का आप मुंतज़िर हैं। लिहाजा क़ब्ल अज़ वक्त की कोई और सानिहा पेश आए उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। और इन अफराद के लिए जो लोग नरम गोशा रखते हैं, चाहे वो सिविलियंस हो, चाहे वो किसी इदारे में मौजूद हो, जहाँ कहीं भी हो, इन्हें बेनकाब करके इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म साहब भी कहते हैं कि हम पूरी ताकत के साथ दहशतगर्दों के पीछे हैं, दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं। लेकिन आप पिछले साल तो इन्हीं के माफ़ी देने और इनको माफ़ी देने के ऐलान आप कर चुके थे। लिहाजा अगर आप वाक़ई पीछे हैं तो फिर इस सानिहे के पीछे फ़ौरी कार्रवाई होनी चाहिए इनके अनासिर के ख़िलाफ़ और इन ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ जिन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। लिहाजा इस हवाले से और मुल्की दीगर सूरत हाल और बैनुल-अक़वामी इशूज़ के हवाले से हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो अपनी आरा का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।